إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں بہنوں، ہر طرح کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام ہو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین نے جنہیں اس کائنات کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، حمد و صلات کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کیا ہے. انشاءاللہ اسی آیت کریمہ سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم حاضرین، ہم اور آپ جانتے ہیں یہ دنیا ایک فانی دنیا ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی دنیا ہے، اور دنیا کی تمام چیزیں ختم ہونے والی ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہمیشہ کے لیے بقا ہو. کوئی بھی ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہو. لیکن ہاں، ایک ذات، ایک شخصیت ایسی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. آئیے اس سوال کا جواب ہم قرآن کریم میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن سے ہی اس کا جواب پوچھ لیتے ہیں. اے قرآن، ہمیں یہ بتا کہ اگر دنیا ختم ہو جائے گی، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو کیا اس کے بعد بھی کوئی چیز باقی رہے گی؟ آپ یہ سوال کریں، قرآن کریم آپ کو اس بات کا جواب دیتا ہے. اٹھائیے سورہ رحمان، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اے لوگو یاد رکھو، کل من علیہا فان، دنیا کی تمام چیز ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ عالی شان محلات، عالی شان بنگلے، یہ دنیا کے اندر دکھنے والے بڑے بڑے پہاڑ، یہ دریا، یہ جنگل، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ جب اللہ نے کہہ دیا کل من علیہا، جتنی چیزیں ان میں سے ایک بھی باقی نہیں رہے گی، کل کے اندر تمام چیزیں آ گئی، حتیٰ کہ یہ آسمان و زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ختم ہو جائیں گی، کچھ نہیں بچے گا۔ صرف بچے گا تو اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ مقدسہ، اللہ کی پاکیزہ ذات ہے، جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اے لوگوں، صرف تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی، اس کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اب بتائیے، اگر یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، تمام چیزیں ختم ہونے والی ہیں، دنیا فنا ہونے والی ہے، اس کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، کیا ہمیں اور آپ کو ایسی فنا ہونے والی چیز سے دل لگانا چاہیے، یا اس کے اندر اتنا زیادہ مصروف ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہم سے چھوٹ جائے، اللہ کے حقوق ہم سے چھوٹ جائیں؟ ہم اس ختم ہونے والی دنیا کے اندر اتنا مست و مگن ہو جائیں کہ ہمیں اپنے رب کا وعدہ بھی یاد نہ رہ جائے، ہم اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری بھی نہ کر سکیں۔ اگر ایسا ہمارا معاملہ ہے، یقین جانیے میرے محترم، ہمارا بڑے نقصان کے اندر، بڑے خسارے کے اندر ہے۔ آئیے قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ کی طرف چلتا ہوں۔ اللہ کے فضل، اس کے کرم سے اتنی بڑی مسجد آپ کے لیے بنا دی گئی ہے۔ کس کے لیے بنائی گئی؟ ہم سب مل کر کے اسے آباد کریں، اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، اس کے اندر ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اس مسجد کے حقوق ادا کریں۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ جمعہ کے دن لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں کہ جگہ نہیں ملتی، دشواری ہو رہی ہے، انتظام کیا جائے، توسیع کی جائے مسجد کی، اور جگہوں کا انتظام کیا جائے۔ لیکن عام دنوں میں ہماری کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ ہم اور آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ گنتی کے وہی چند نمازی۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں ہفتے میں ایک دن نماز ادا کر کے ہم اپنے رب کا حق ادا کر دیتے ہیں؟ ہم نے ایک دن نماز ادا کر لیا، بندگی کا حق ادا ہو گیا۔ اور جس دنیا کے لیے ہم اور آپ 24 گھنٹے فکر مند رہتے ہیں، جس کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ اللہ کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں، بندگی چھوڑ دیتے ہیں، نماز روزے چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے حقوق تو اپنی جگہ پر رہے، لیکن اس سے اہم معاملہ جو اللہ نے حقوق العباد کا بتایا ہے، ہم اور آپ وہ بھی ادا نہیں کر پاتے۔ حقوق العباد تو ایک ایسا حق ہے، یہ اللہ کے رحم و کرم پر ہے۔ اگر آپ سے اللہ کی بندگی میں کمی کوتاہی ہو گئی ہے، یہ اللہ کے اوپر منحصر، اللہ چاہے تو اپنا حق معاف کر دے، یہ اللہ کی ذات پر ہے۔ لیکن رہ گیا معاملہ حقوق العباد کا، جو ایک بیٹے کا باپ پر حق ہے، ایک بھائی کا بھائی پر حق ہے، رشتے ناتے کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، غربا مساکین کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے۔ یہ سارے حقوق جو اللہ نے ہمارے اوپر عائد کیے ہیں، ہم اور آپ ان حقوق کی ادائیگی میں کتنے کمزور نظر آتے ہیں، کتنا یہ ہم ادا کر رہے ہیں، ذرا اس پر غور کیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ بروز قیامت ہم سے حقوق اللہ چھوڑ کر حقوق العباد کے بارے میں سوال کر لے اور ہم اور آپ اس کے اندر ناکام ہو جائیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے
کہ جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا جب تک وہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ آئیے چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ دنیا جس کے اندر ہم اور آپ عبادت چھوڑ کر کے لگے رہتے ہیں، اللہ نے اس دنیا کی حقیقت قرآن کریم کے اندر بیان کی۔ اٹھائیے قرآن کریم، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ قرآن کریم اٹھا کر کے ترجمہ پڑھ لینا میرے۔ اللہ نے فرمایا کل من علیہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں ہوں، آپ ہوں، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، موت سے کسی کو چھٹکارا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی؟ کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ جب ہمیں یہ بات معلوم ہے ہم اور آپ ایک دن موت کی آغوش میں جانے والے ہیں، اور اس کے بعد یہ زمین کا 2 گز کا ٹکڑا ہمارا ٹھکانہ بننے والا ہے۔ اس قبر کے اندر اکیلے جانا ہے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ رشتے ناتے کام آئیں گے، نہ آپ کی مال و دولت کام آئے گی۔ اگر وہاں کچھ کام آئے گا تو وہ کیا ہے؟ ہمارے آپ کے اعمال ہیں جو ہم کر رہے ہیں، یہی اعمال، انہی اعمال کا جزا اور سزا وہاں پر ہمیں ملنا ہے۔ نیکیاں کرو گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر بندہ نمازی ہے، عبادت گزار ہے، احکام الہی کی پابندی کرنے والا ہے، فرشتے جب اس سے سوال و جواب کے لیے قبر کے اندر حاضر ہوں گے، اس کے نیکیاں چاروں طرف سے نکل کر کے اسے دائرے میں لے لیں گی۔ وعلیکم السلام۔ فرشتے اس سے سوال کرنا چاہیں گے، بتاؤ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ یہ ایک طرف سرہانے نماز آ کر کے کھڑی ہو جائے گی۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کے پیر کی طرف روزہ آ کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ایک طرف قرآن کریم کی تلاوت آپ کے سامنے آ جائے گی، اور فرشتے جب اس سے سوال و جواب کریں گے، یہ سارے اعمال اس کے قریب ہو کر کے اسے تسلی دیں گے۔ اور فرشتے جو سوال و جواب کریں گے، اگر سختی کرنا چاہیں گے، یہ اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سفارش کر کے اس کے لیے آسانی کا معاملہ کرائیں گے۔ سوچئے ذرا، یہ میں چند عبادات آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کے بعد بندہ یہ کہے گا تم لوگ کون ہو؟ میرے قریب آ کر کے کھڑے ہو، میں تو تمہیں نہیں پہچانتا۔ یہ ہمارے اعمال یہ کہیں گے میں تیرا عمل ہوں، تو نے دنیا کے اندر اللہ کے لیے مجھے انجام دیا ہے، میں نماز ہوں، میں قرآن کی تلاوت ہوں، میں تیرا روزہ ہوں، میں تیرا صدقہ خیرات ہوں، اور تو نے دنیا کے اندر غربا مساکین پر رحم کیا تھا، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، میں تیرا عمل ہوں۔ آج تیری حفاظت کے لیے، تیری مدد کے لیے میں تیرے ساتھ یہاں پر کھڑا ہوں۔ آپ بتائیے اس اندھیری کوٹھری کے اندر اگر آپ کو کوئی تسلی دینے والا مل جائے تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ لیکن اس کے برخلاف اگر زندگی ہماری گناہوں میں گزر گئی، اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی، اور اللہ کو ناراض کرنے میں گزر گئی، اس کے برخلاف ہمارے برے اعمال ہمارے قریب آ کر کے ڈراؤنی شکل میں آپ کو ڈرانے لگے، کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی؟ جس دنیا کے خاطر ہم اتنا مست و مگن ہیں، اللہ نے فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو نا، ان تمام چیزوں کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن ملنے والا ہے۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ کامیابی اور ناکامی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ ہم دنیا کے اندر کامیاب کسے سمجھتے ہیں؟ کس کو کامیاب سمجھتے ہیں؟ ایک آدمی
جو کاروبار میں بڑا اچھا ہو, تجارت میں بڑا اچھا ہو, بہت اچھا بزنس کرتا ہو, چاہے اس کے اندر دینداری ہو یا نہ ہو, جھوٹ بول کر کے کاروبار کرتا ہو, لوگوں کو دھوکہ دے کر کے کرتا ہو, بے ایمانی کر کے کرتا ہو, اللہ کو ناراض کر کے کرتا ہو, لیکن اگر اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے, ہم یہ کہتے ہیں بڑا کامیاب تاجر ہے, بہت اچھا انسان ہے, بڑا کامیاب ہے, بڑا اچھا بزنس مین ہے, اور لوگ اس سے جا کے مشورے طلب کرتے ہیں کہ آخر بتاؤ میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں, کامیابی کے راستے کیا ہیں اس میں. اگر اس نے یہ سارا کام اللہ کو ناراض کر کے کیا ہے, اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا, اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, اے لوگوں یاد رکھو, جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فَقَدْ فَازَ, وہ شخص کیا ہے, کامیاب ہو گیا. اللہ نے کامیابی اور ناکامی بتا دیا. جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا یہ کامیابی ہے. اگر آپ جہنم سے بچ گئے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت رکھا ہے. لیکن جہنم سے بچنے کے جو راستے ہیں نا, بڑے مشکل ترین ہیں, انسان کو اختیار کرنے پڑیں گے, اس پر چلنا پڑے گا, اور دل چاہے یا نہ چاہے لیکن اس کو ماننا پڑے گا. بسا اوقات آپ دیکھیں, ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں, فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے, بعض مرتبہ ہماری آنکھ کھلتی ہے, گھڑی دیکھتے ہیں, الارم لگا کر کے سوتے ہیں, لیکن ابھی یہ دیکھا ٹائم اتنا باقی ہے, جبکہ اذان ہو چکی ہے, جماعت نے 15-20 منٹ باقی ہے, ہم نے یہ دیکھا ابھی اتنا ٹائم باقی, تھوڑی دیر اور آرام کر لیتے ہیں. آپ نے سب کچھ بند کر دیا, اس کے بعد دوبارہ لیٹ گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اٹھ جاتے وہاں سے. جس رب نے رات بھر میٹھی نیند سلایا ہے, کیا اس کے نام پر 10 منٹ پہلے نہیں اٹھ سکتے ہیں؟ اٹھ جاتے, وضو کرتے, مسجد کے لیے تیار ہوتے. اگر مسجد دور ہے, نہیں جا سکتے, تو کم از کم گھر کے اندر نماز کا اہتمام کرتے جہاں آپ کے لیے ممکن ہے. لیکن بسا اوقات انسان کیا کرتا ہے, ہاں اٹھتا ہوں, کرتا ہوں, سستی کاہلی میں دوبارہ وہ پھر سو جاتا ہے. اور جب دوبارہ سو جاتا ہے تو آنکھ کب کھلتی ہے, جب سورج نکل آتا ہے, نماز قضا ہو جاتی ہے, اس کے بعد اس کی آنکھ دوبارہ کھلتی ہے. ہوتا ہے ایسا نا؟ بتائیے کیا ہے یہ آخر؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, ہم نے مومنین پر نماز اس کے وقت میں فرض کیا ہے. نماز اپنے وقت پر فرض ہے, بلا وجہ نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ہم ہیں اپنی مرضی کی نماز پڑھتے ہیں. ایک آدمی دکان کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, ظہر کا وقت ہو, عصر کا وقت ہو, اپنے کام دھندے میں لگا, پڑھ لوں گا بھائی, پڑھتا ہوں نماز نہیں چھوڑتا, 2 وقت 3 وقت کی نماز جمع کر کے ایک ساتھ پڑھتا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ نہیں موقع ہے, مسجد تک آنے کا کوئی مجبوری ہے, انسان جہاں ہے وہیں پر ادا کر لے, کوشش تو کرے, لیکن اتنا بھی ہم نہیں کر پاتے. اور اس کے بعد امید یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں کامیاب کر دے گا. آگے اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور اے لوگو یہ دنیا جس کے چکر میں تم پڑے ہو نا, یہ کیا ہے, ایک دھوکے کا سامان ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا جو ہے دھوکے کی جگہ ہے. ابھی تمہاری سانس چل رہی ہے, ایک سانس ہم نے لیا جو اندر گئی, باہر آنے کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ باہر آئے گی کہ بھی نہیں آئے گی, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اتنے بھی اس کی گارنٹی نہیں ہے. اس کے باوجود ہماری دوڑ دھوپ, ہماری کوشش, ہماری محنت سب دنیا کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے. میرے بھائی, دنیا میں اتنا ہی مصروف کیجیے اپنے آپ کو جتنے میں ہماری جائز ضرورتیں پوری ہو سکیں. اللہ رب العالمین نے کسی کو بھی
روزی کمانے سے منع نہیں کیا، حلال پاکیزہ روزی کے ذرائع اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، کسی کو اللہ نے منع نہیں کیا۔ لیکن ممانعت جو ہے وہ دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، اللہ کے حقوق نہ ادا کرنا، بندوں کے حقوق نہ ادا کرنا، ممانعت اس سے ہے۔ آج ہماری اور آپ کی ساری کوشش اللہ کے احکام توڑ کر کے بقیہ دنیا کے لیے ساری کوشش ہم بہت زیادہ بڑے دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ اور ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں، جیسا کہ میں نے کہا یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، فنا ہو جائے گی، ہم اور آپ سب دنیا سے چلے جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ بسا اوقات ہمارے والدین یا ہمارے قریبی دنیا سے چلے جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے ان کا، اور وہ کسی ضرورت کے تحت کسی سے قرض لے لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے ہمارے والد نے یا ہمارے قریبی نے کسی سے قرض لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جانتے ہیں کسی کا جب انتقال ہوتا تھا، جنازہ تیار کر کے جب لایا جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا سوال کیا کرتے؟ اے لوگوں یہ بتاؤ، علیہ دین، کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ لوگوں یہ بتاؤ، یہ مرنے والا انسان جو ہے اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ اگر لوگ یہ کہتے ہاں اللہ کے نبی اس کے اوپر قرض ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہوتا؟ میرے صحابہ جاؤ تم لوگ اس کی جنازے کی نماز پڑھ لو، میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتا۔ سوچے ذرا، یہ اللہ کے نبی کے دور کا معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی منع کر دیتے تھے کہ میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھتا، الا کہ کوئی ذمہ داری لے کہ میں اس کا قرض ادا کر دیتا ہوں ابھی۔ لیکن آج جو صورتحال ہے، جو میں لوگوں کے حالات دیکھ رہا ہوں، یا لوگ جو فون کر کے اپنی شکایتیں اپنی تکلیفیں بتاتے ہیں، اس کا ایک ہلکا سا نمونہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بعض مرتبہ ہمارے والدین ہماری تربیت کے لیے یا ہمیں چین و سکون دنیا کے اندر راحت پہنچانے کے لیے کسی سے قرض لے لیا تاکہ میں ایک اچھا کاروبار کر سکوں اور میری اولاد سکون کی زندگی گزار سکے۔ والد نے لے لیا کسی سے قرض اور ہمیں پتہ ہے، لیکن والد محترم اسے ادا نہیں کر سکے ابھی اور دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال ہو گیا ان کا۔ اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ان کی اولاد کی ہے، جو ان کا وارث بن رہا ہے۔ یہ ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ اپنے والدین کا قرضہ فوراً ادا کریں۔ لیکن آج کی جو صورتحال ہے نا، ہم نے لوگوں سے یہ سنا ہے کہتے ہوئے، لوگ کہتے ہیں میں نے تھوڑی لیا تھا، جو لیا تھا جاؤ اس سے مانگو، میرے ابا لیے تھے وہ انتقال کر گئے، جاؤ ان سے لو، تم نے مجھے دیا تھا کیا؟ میں نہیں جانتا اس چیز کو۔ میرے بھائی، یہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں دامن بچ جائے گا؟ آداب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی وراثت میں سے اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، اگر اس کے اوپر قرض ہے تو۔ یہاں میت ابھی موجود ہے اور تقسیم کا جھگڑا پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے والد ہیں، میرے دادا ہیں، میرے قریبی ان کے اوپر کوئی قرض ہے، پہلے اس کو ادا کر دیں۔ یہ حقوق میں سے ہے میت کے، پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے اور پھر اس کی وراثت میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میت نے کوئی جائز وصیت کیا ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے، اس کے بعد بچا ہوا مال ورثہ میں تقسیم کیا جائے۔ یہ آداب، یہ طریقہ، یہ سنت ہے۔ لیکن آج ہم نے دیکھا ہے جنازوں میں لوگ اعلان کرتے ہیں بھائی فلاں صاحب کا انتقال ہوا ہے، کسی کا کوئی لین دین ہو، ان کی یہ وارثین موجود ہیں، ان سے آپ آ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ اعلان ہو گیا، جس کو لینا ہے وہ بھی موجود، جس کو دینا ہے وہ بھی موجود۔ لیکن جب لینے والا اس کے قریب جاتا ہے، بات چیت کرتا ہے، وہ شخص آنا کانی کر جاتا ہے۔ اس وقت اعلان تو کرا دیا، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے لوگ آنا کانی کر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے لیا تھا، وہ جانے، میں نہیں جانتا۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس کو ادائیگی کی طرف توجہ دیتے ہیں۔
میرے بھائی، کیا ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے والدین اللہ تعالیٰ کے یہاں عذاب کا شکار ہوں؟ ہمارے قریبی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑے جائیں، گرفتار ہو جائیں، اور ان کی مغفرت نہ ہو اس وقت تک جب تک کہ ان کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں، حالات ایسے ہی چل رہے ہیں، لوگ لے لیتے ہیں لیکن بسا اوقات دینے کی بھی طاقت ہے، ساری چیزیں ہیں لیکن لوگ دینا نہیں چاہتے۔ ایسا بھی ہے، دینے کی طاقت ہے لیکن لوگ دینا نہیں چاہتے۔ یاد رکھو، انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اس سینے کے اندر کیا موجود ہے، اس دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، میں نے کس نیت سے آپ سے لیا ہے یا میرے والدین نے کس نیت سے لیا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر دینے کی کوشش ہے اللہ اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے، اور اگر آپ دینا نہیں چاہیں گے نا تو آپ بھی مر جائیں گے، 4 دن کے بعد آپ بھی ختم ہو جائیں گے، وہ تو چلے گئے جس نے لیا تھا، لیکن یہ گناہ دونوں کے سر پر باقی رہ جائے گا۔ اس لیے میرے محترم، اپنے والدین کو خاص کر کے اس عذاب سے بچانے کی فکر کیجیے۔ اور اسی طریقے سے آخری بات آپ کو بتاؤں، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جس مقصد کے تحت آپ کو دنیا کے اندر بھیجا تھا، دنیا کی اصلاح ہو جائے، لوگ دین ابراہیمی پر قائم ہو جائیں، اور لوگ اللہ اس کے رسول کے ماننے والے بن جائیں، لوگ صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں، اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی 13 سال تک مکۃ المکرمہ کے اندر رہے، لیکن 13 سال کے بعد ہوا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑنا پڑا، آپ کو مجبور ہو گئے۔ اتنا ستایا مکہ والوں نے، اتنا ستایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے گئے، ہجرت کر گئے۔ یہ اسلام، یہ دین اور یہ ہماری تاریخ، جسے ہم اور آپ اسلامی سال، اسلامی مہینے کے نام سے جانتے ہیں، جو ہمارے سامنے ابھی چل رہا ہے، جسے ہم اور آپ محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں، اس کی تاریخ وہیں سے شروع ہوتی۔ اور جانتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے اندر ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا کرتے تھے، لیکن جب لوگ آپ کے جان کے دشمن بن گئے اور آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اس وقت تک اللہ کے نبی نہیں نکلے جب تک اللہ رب العالمین نے آپ کو ہجرت کا حکم نہیں دیا۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم دیا، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اے علی، آج کی رات تم میرے بستر پر سو جاؤ، تمہارا کوئی کچھ کر نہیں سکتا، ڈرنا نہیں، میرے بستر پر آرام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام کرتے ہیں، اور وہ مکہ کے لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کو نبوت سے پہلے کون سا لقب دیا تھا؟ صادق اور امین کا لقب دیا تھا، آج یہی لوگ نبی کی جان کے دشمن بن گئے، نبی کی جان لینا چاہتے ہیں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی آج کی رات ہجرت کرنے والے ہیں، اور یہ خبر سب سے پہلے شیطان نے آ کر کے ان کو دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ بات طے ہو گئی، مکہ والوں کو معلوم ہو گیا، تو انہوں نے اچانک ایمرجنسی ایک میٹنگ بلایا، دار الندوہ کے اندر جمع ہوئے، اور یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جانے نہ پائیں، ان کو پکڑ کر کے رکھو، قید کر کے رکھو، جو بھی شکل ہو، لیکن یہ یہاں سے جانے نہ پائے، حتیٰ کہ ان کو قتل کر دو ان کو، لیکن یہاں سے جانے نہ پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری میں ہے نکلنے کی، اور ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ طے ہوا مکہ کے ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان جو تلوار چلانے میں، تیر چلانے میں، نیزہ بازی میں جو ماہر ہو،
ایک ایک نوجوان کو لیا جائے اور آج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر کر کے لوگ بیٹھ جائیں. جیسے ہی یہ نکلے یہاں سے سب مل کر کے ایک ساتھ ان کے اوپر حملہ کر دیں. میرے بھائی اللہ کے نبی نے کس کا کیا بگاڑا تھا؟ کس کو کیا تکلیف پہنچایا تھا؟ کسی کو کوئی دکھ دیا تھا؟ کسی کو ستایا تھا؟ کسی کا حق مارا تھا؟ کسی پر ظلم کیا تھا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی نا. لیکن اس کے باوجود مکہ والے اللہ کے نبی کے جان کے دشمن ہو گئے. آپ کو جانے نہیں دینا چاہتے ہیں, آپ کے قتل تک کی پلاننگ کر لیا. یہ ساری چیزیں انہ علیم بذات الصدور, رب العالمین جو دلوں کا راز جاننے والا ہے, وہ لوگ اپنی پلاننگ کر رہے تھے اور اللہ رب العالمین اپنی تیاری کر رہا تھا. اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے کا حکم دیا. رات کی تاریکی ہے, اللہ کے حبیب اپنے گھر کے اندر موجود ہیں. رات کے وقت میں گھر سے نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ مکہ کے یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ابن فلاں ہیں, یہ فلاں کے بیٹے ہیں, یہ فلاں کے پوتے ہیں, یہ فلاں کے بھتیجے ہیں. سارے لوگ میرے گھر کے قریب بیٹھے ہیں اور یوں ایک دم ننگی تلوار لیے آنکھ پھاڑے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے. اللہ نے کہا اے میرے محبوب, تمہیں اس طرح یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں. اٹھاؤ ایک مٹھی مٹی لے لو زمین سے. اللہ کے نبی نے زمین سے ایک مٹھی مٹی لیا ہاتھ میں اور اللہ نے کہا یہ آیت کریمہ تلاوت کرو. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ نے کہا یہ مٹی لے لو اور جتنے بیٹھے ہیں نا سب کے سر پر تھوڑا تھوڑا ڈال دو. ایسے اللہ کے نبی یہ آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا, اللہ نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا, آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اللہ کے نبی ان کے بیچ سے نکل رہے, دیکھ رہے یہ بیٹھے ہیں, یہ بیٹھے ہیں, یہ بیٹھے ہیں, ایک ایک کو نام سے پہچان رہے ہیں. لیکن اللہ نے ان کی نگاہیں بند کر دیا اور وہ لوگ اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں پائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے نکل کر کے چلے گئے. میرے بھائی, جس نبی نے اس دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دیا, ہم اور آپ اس نبی کی امت ہو کر کے اپنے آپ کو اللہ اس کی رسول کا فرما بردار نہیں بنا پا رہے ہیں, اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر پا رہے ہیں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں. میرے محترم, یہ دنیا ایک دھوکے کی جگہ ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اور آپ مل کر کے اپنی اصلاح کریں. ہر شخص اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. لیکن آج ہماری حالت یہ ہے, دوسروں پر انگلی اٹھانا بڑا آسان نظر آتا ہے. میں آپ پر انگلی اٹھاؤں, آپ مجھ پر انگلی اٹھائیں, ہم ایک دوسرے کو طنز کریں, لیکن کوئی اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتا. میرے بھائی, اپنی اصلاح کیجئے, اپنی کمی دیکھیے, اپنا عیب تلاش کیجئے اور جہاں کمی نظر آ جائے اس چیز کو دور کرنے کی کوشش کیجئے. کامیابی اسی کے اندر ہے. ہاں, اللہ کے نبی نے جو فرمایا المؤمن مرآت المؤمن, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. اگر میرے اندر کوئی کمی نظر آئے, بحیثیت انسان آپ حسن اخلاق کے ساتھ, محبت کے ساتھ مل کر کے میری کمی دور کرنے کی کوشش کریں. میں آپ کی کمی دیکھوں, آپ کی کمی دور کرنے کی کوشش کروں, لیکن اسے تنزیہ انداز میں نہیں, کسی کا دل دکھانے کے انداز میں نہیں, کسی کی مجلس میں کسی کی عزت اچھالا جائے, یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کسی کے اندر کوئی کمزوری دیکھتے, تنہائی میں بلا کر کے یا مجمع میں اگر کہتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, لوگ اس طرح کا گناہ کر رہے, کسی کا نام نہیں لیتے, عام طرف اشارہ کر دیتے. کرنے والا بھی موجود ہوتا, وہ یہ سمجھ لیتا کہ میرے اندر یہ کمی ہے, مجھے اپنی کمی کی اصلاح کر لینا چاہیے. میرے بھائی, یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد ایک ہی تھا, ہمیں اور آپ کو اپنے معاملات درست کرنے چاہیے. دنیا کے اندر اپنے آپ کو اتنا ہی مصروف کیجئے جتنے میں آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. بلا وجہ اپنے آپ کو اتنا مصروف مت کر لیجئے کہ آپ کی عبادتیں چھوٹنے لگے اور آپ اللہ کی بندگی سے دور ہو جائیں.
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم تمام کو جو باتیں کہی گئیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو دیندار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو مل کر کے قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں اے اللہ تو ان کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے۔ رب العالمین جو لوگ بے روزگار ہیں اے اللہ ان کے لیے حلال روزی کے راستے کھول دے۔ رب العالمین جو لوگ ہمارے درمیان نہیں ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، پروردگار ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، توحید پر ثابت قدم رکھ، خاتمہ ہو توحید پر ہو، زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔